المتأخر منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنوب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت۔ حائضہ عورت حالت حیض میں صرف مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ باقی بیت اللہ کے طواف کے علاوہ دوسرے جو حج کے سارے کام ہیں، عرفہ کے میدان میں جانا، مزدلفہ میں جانا، مینا میں جانا، کنکریاں مارنا وغیرہ، یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ اور صرف چونکہ مسجد حرام میں طواف ہوتا ہے اور مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے حائضہ عورت یہ طواف کا کام حالت حیض میں نہیں کر سکتی۔ وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ۔ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہے تو وہ تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اصل یہاں پر اختلاف ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور شعراء تو یہی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس ترجمۃ الباب میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس مسئلے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالت حیض میں عورت اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تلاوت کر سکتی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں عورت پوری ایک آیت کی تلاوت حالت حیض میں نہیں کر سکتی، اگر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتی، لیکن الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر حالت حیض میں جیسے دوسرے کام کرنا چاہیے اس طریقے سے اگر وہ تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں جو اور چیزیں ذکر کی ہے دلائل کے طور پر جس کو بھی بیان کریں گے یہی معلوم ہوتا ہے۔ باب تقضی الحیض المناسک كلها الا الطواف بالبیت۔ وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آیت پڑھی جائے تو ایک آیت تک پڑھنا اس کو جائز ہے، اس وجہ سے یہ منع نہیں ہے۔ جیسے عبادت بدنی
ہر حالت حیض میں عبادت بدنیہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، جیسے تسبیح پڑھنا چاہے تسبیح پڑھ سکتی ہے. لا باس ان تقرا الآية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب باسا. یہ دوسری دلیل بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی حالت جنابت میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیا کرتے تھے، تو اس میں قرآن پاک بھی آ گیا، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ حالت حیض میں یا حالت جنابت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلے کے متعلق ذکر کیا. ہمارے نزدیک تو میں نے مسئلہ بتایا کہ مسلسل پوری آیت کو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ٹکڑے ٹکڑے اگر پڑھ لے تو ٹکڑے ٹکڑے تک ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، باقی کیا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، اور اس جائز ہونے کی وجوہات بھی انہوں نے یہاں پر اس ترجمۃ الباب تقریباً 6 بتائی ہے. دیکھو اس 6 چیزوں کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے. ان میں سے قال ابراہیم لا باس ان تقرؤ الآیہ، دوسرا ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب باسا، اور تیسرا وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت میں. وقالت ام عطیہ کننا نؤمر، حضرت ام عطیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کی اجازت تھی تاکہ وہ ذکر و اذکار وغیرہ میں شریک ہو سکے. تو معلوم ہوا کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت وَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدُونَ. قال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان. اور اس کے علاوہ پہلے تمہارے سامنے جو حدیث ابی سفیان گزری تھی کہ اس میں وحی کے بیان میں ہرقل کے ساتھ سوال جوابات کیے تھے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا تھا، ہرقل کو دیا تھا، ہرقل کے پاس پڑھا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ ہرقل کسی صورت میں بھی غسل سے پاک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے نیت ضروری ہے. اور اس صورت میں کیا ہے وہ غیر مسلم تھا، اور غیر مسلم سننے کی حالت میں وہ کیا ہے ناپاک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن پاک کی آیت لکھ کر بھیجی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھی جائے گی. تو حالت کیا ہے غیر طہارت میں قرآن پاک کی آیت کو لکھنا یا پڑھنا جائز اور درست ہے، یہ ایک ذکر کیا. لیکن ان تمام کا جواب ہماری طرف سے دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. وقرأه فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلا قول المسلمون. وقال عطاء عن جابر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حائضہ ہوئی تو فنسقت المناسک کلها غیر الطواف بالبیت ولا تصلی، یہاں پر ان کو طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، طواف کرنا جائز نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسری جو بھی عبادت ہو، تلاوت ہو، ذکر وغیرہ ہو، یہ جائز ہے. وقال الحکم انی لازبہ وانا جنوب، یا میں جنابت کی حالت میں ہوا کرتا ہوں اور اس وقت میں ذبح کرتا ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں اگر ذبح کیا جائے تو ذبح کرنا اللہ کا نام لے کر ہو تو اس صورت میں اس کا کھانا جائز ہے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا لیکن اس کو کھانا جائز ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہو حالت جنابت میں تو یہ جائز اور درست ہے. جی هي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم शरीफ शरीफ जगह का नाम है। वहां तक हम पहुंचे तो उस वक्त फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वादी में पहुंचे तो कहा, मुझे किसी कहने वाले ने कहा कि कहो रोजा और ज़कात क्या कहते हैं हज उम्र के साथ। तो और अल्लाह ताला के अलावा कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे सकता था। तो मालूम कि अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है सिर्फ इफरात की नियत की थी जैसे दूसरे लोगों ने की थी, लेकिन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत उम्रे की उसमें शरीक कर ली तो गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िरान हो गया। जी। فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت لوددت والله أني لم أهج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا देखो تطوفي हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाएंगे फफ अली सारे काम करना चाहे तुम कर सकते हो, सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। तो कुरान की तिलावत भी इसमें आ गई। तो मालूम हो गया कुरान की तिलावत करना चाहे तो कर सकती है। जी। فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري باب الاستحاضة इस्तेहाजा इसके माना आते हैं बीमारी की वजह से आगे खून आना, लेकिन वो रहम का खून नहीं होता, एक रग का खून होता है। इस वजह से इस खून का वो हुक्म नहीं जो हैज का हुक्म होता है, बल्कि अगर इस्तेहाजा है तो वो बीमारी का खून होगा और उस सूरत में नमाज वगैरह पढ़ना या तहारत के दूसरे जो मसाइल है जिम्मा वगैरह करना ये सब जायज और दुरुस्त है। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ से इस्तिहाजा के मसाइल जो है वो आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي هبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم फातिमा फातिमा इब्न अबी हुबैश रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनको इस्तिहाजा आता था। इस्तिहाजा के सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने तो ये बहुत ही मुख्तसर है, एक ही बात जिक्र किया है। लेकिन इसके अलावा जो है अबू दाऊद शरीफ वगैरह में तुम देखोगे तो उसमें बहुत तफसील के साथ जिक्र किया है कि इस्तिहाजा क्या होता है, किस तरह से और उसके मुतालिक उसकी पूरी तफसीलात वगैरह जिक्र की है। बहरहाल यहाँ पर ये बताया गया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को इस्तिहाजा आया करता था। और सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, इनमें किसी को इस्तिहाजा आता था या इसको इस्तिहाजा नहीं आता था। तो इसमें दो कौल जिक्र किए जाते हैं। एक कौल तो ये है कि फातिमा इब्न अबी हुबैश की तरह क्या है जैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह है, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह है, उनको इस्तिहाजा का खून आता था। और दूसरा कौल ये है कि इस्तिहाजा के खून के मुतालिक आता है कि वो शैतान के असर की वजह से होता है, शैतान के टच करने की वजह से होता है। और अज़वाज मुतहहरात को शैतान से अल्लाह ताला पाक रखा है। इस वजह से ये हजरत कहते हैं कि अज़वाज मुतहहरात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को इस्तिहाजा आरिज़ा नहीं था। जैनब बिनते जहश ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, लेकिन फातिमा बिनते जहश जो है उसको इस्तिहाजा होता था। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसके मुतालिक फरमाया है कि इस्तिहाजा का जो हुक्म है, मैंने अभी बताया कि इस्तिहाजा का जो हुक्म है वो तहारत का हुक्म है। यानी चूंकि ये खून जो है रहमदानी से नहीं आता, आता निकलता तो रहमदानी से है, लेकिन किसी रग का खून है, वो रहम का खून नहीं है। इस वजह से उस खून का हुक्म हैज का हुक्म नहीं है। लिहाजा अगर इस खून के साथ अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ना जायज है, जिमा करना चाहे तो जिमा करना जायज है,
یعنی حکمن یہ طہارت کے معنی ہوگا۔ اگر کسی عورت کو استحاضہ آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے کہ اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عورت معتادہ ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ ہر مہینے تین تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک یا 6 تاریخ تک اس کو خون آتا تھا، معتادہ ہے، تو اس دنوں میں جب یہ دن آئیں گے تو اس صورت میں کیا کرے گی، اس کو چھوڑ دے گی اور وہ حیض سمجھے گی، اور پھر جب یہ دن ختم ہو جائے گی تو غسل کر کے پاک کی طرح رہے گی، نماز پڑھے گی وغیرہ۔ اگر وہ ممیزہ ہے، یعنی بعض ایسی عورتیں ہوتی ہے کہ جس کے حیض کے آنے کا خون اور ہوتا ہے اور بیماری کا خون اور ہوتا ہے، تو کلر کے ذریعے سے، رنگت کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے، وہ کالا اور گاڑھا ہوتا ہے، اور دوسرا خون جو ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، تو تمیز کے ذریعے سے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اور تم نے پڑھا ہوگا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عادت کا اعتبار ہے، تمیز کا اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تمیز کا اعتبار ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ کیا ہے، پہلی مرتبہ اسے خون آیا اور پاک ہونے سے پہلے اس کو استحاضہ شروع ہو گیا، تو اب یہ عورت ممیزہ بھی نہیں ہے، معتدہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرے گی؟ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان عائشہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر، ہم نہیں جانتے تھے مگر حج کو، فلما جئنا صرف آ گئے تو مجھے حیض آ گیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داخل ہوا، میں رو رہی تھی، فقال ما یبکی کے، کیوں رو رہی ہو؟ کالا ودی تو کاش تمہیں اس سال حج کے لیے نہ آتی، پیچھے کالا والی لال لگن، پیچھے والی حدیث باب الاستحاضہ۔ جی جی، اس باب الاستحاض عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام عن نبی عن عائشہ قالت فاطمہ بنت ابی حبیش، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ انی لا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، روزانہ مجھے خون آتا رہتا ہے، ہر وقت مجھے خون آتا رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر وقت خون آتا رہے گا تو یہ استحاضہ کا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے کہ خون آنے کی شکل میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے حیض کا خون آ رہا ہوتا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھی کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی یا مجھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے کہا فضا کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک ارق، یہ جو خون آ رہا ہے یہ رگ کا خون آ رہا ہے، رحم کا خون نہیں ہے، اس وجہ سے اس خون کا حکم رحم سے آنے والے خون کا حکم نہیں ہے۔ لیس بحیضۃ، اذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض کا وقت آ جائے، جب حیض کا دن آ جائے یا جب حیض کا خون آ جائے تو پھر اس صورت میں نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا ذَهَبَ، اور جب وہ دن چلے جائے، اس کی مقدار ختم ہو جائے، فَاغْسِلْ عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّ، تو غسل کرو اور غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ہم مستحیضہ عورت جو ہے اس کو اگر خون آتا رہتا ہو تو جب وہ حیض کے ایام ہے تو اس ایام کے معلوم کے بعد کہ 5 دن کی عادت ہے، اس کی 7 دن کی عادت ہے، تو وہ دن اس کے لیے حیض کے ہوں گے اور بقیہ دن اس کے لیے طہور کے ہوں گے۔ جی باب غسل دم الحیض۔ باب غسل دم الحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انها قالت سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر حیض کا خون کپڑے وغیرہ کو لگ گیا ہو تو یہ خون ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اب وہ دھویا کس طریقے سے جائے گا؟ تو کہا کہ اس کو کھرچ دو، کھرچنے کے بعد پانی کے ذریعے سے دھو لو، یا اس کو کیا ہے
अच्छी तरीके से 3 मरतबा धोकर निचोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। अगर कोई आदमी हालत हैज में या हालत निफास में या ये कहो कि एहतिलाम की हालत में अगर कपड़ा पहनता है, नापाक आदमी नापाक है और नापाकी की हालत में अगर कपड़ा पहनता है तो उस कपड़े पर अगर नजासत कोई लगी हुई ना हो, न मनी लगी है, न खून लगा हुआ है, मजी लगी है, न कुछ लगा है, तो उस सूरत में वो कपड़ा पाक है, उसको पहनकर नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई नापाकी लगी है, मसलन जिसका खून लग गया है या एहतिलाम की मनी लग गई है, तो फिर उसको कुरट कर उसको साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद उस कपड़े को उसी जगह को धो लिया जाए, तो उस धोने की वजह से पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। बाबो गस्ल दमिल हैजी अन फातिमा बिनतुल मुंजिर अन अस्मा बिनत अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, तो हजरत अस्मा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या ख्याल है हम में से कोई औरत जब कि नमाज पढ़ती है जब उसको खून लगता है हैज का, क्या करे वो? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो कपड़े को लग जाए तुम में से किसी को दम हैज का तो उसको खुरच दो, फिर उसको पानी के जरिए से धो लो और फिर उसको खिरच लो, पानी के जरिए से साफ कर लो और फिर धो लो और धोकर उस तरीके से नमाज पढ़ना चाहो तो नमाज पढ़ सकते हो जी। حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزحه عن यानी जिस वक्त वो तहारत हासिल करती थी तो बदन के ऊपर खून लगा हुआ हो, कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ हैज था, तो उसको क्या करते थे, उसको खुरच देते थे, साफ कर देते, सूख जाएगा खून, तो उसमें क्या खुरच देने की वजह से वो सारी नजासत निकल जाएगी। वतगसिलु वतनज़ु अला साइरि सुम्मा तुसल्ली फीहि। باب باب اعتكاف المستحاضة मुस्तहाजा औरत अगर एहतिकाफ करना चाहे तो एहतिकाफ करना जायज है या नहीं है? मस्जिद को नजासत से बचाना, मस्जिद को पाक साफ रखना जरूरी है। इस वजह से वो है इस्तिहाजा का जो खून आता है, उस इस्तिहाजा के खून से मस्जिद को तलवीस नहीं होती है, जो मस्जिद खराब नहीं होती है, ऐसा उसने इंतजाम कर रखा है, तो फिर उस सूरत में उसका एहतिकाफ करना सही है। एतकाफुल मुस्तहाजा दुरुस्त है जी। حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ किया तो हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके अज़वाज मुतहहरात में से बाज़ औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ किया। वहिया मुस्तहाज़तुन, और हालांकि वो हालत इस्तिहाज़ा में थी। अभी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किसी अज़वाज को इस्तिहाज़ा का मर्ज़ था या नहीं था, तो उसमें दो कौल बताए थे। क्योंकि इस्तिहाजा शैतान के असलात की वजह से होता है, इस वजह से ये कौल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किसी को इस्तिहाजा नहीं था। और इस रिवायत के एतबार से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह के मुतालिक जिक्र किया जाता है कि उनको इस्तिहादा का खून आता था। मुस्तहाजतुन, وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت और इतना खून आता था कि उस खून से मस्जिद को नापाक होने से बचाने के लिए कोई तश्ता खांचा रखती थी और खांचा में वो खड़ी रहती थी, खांचा में वो बैठती थी, ताकि क्या है मस्जिद में खून वगैरह न लगे। वज़ाती तश्तो तहता, وضعت التست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء الأسكر فقالت हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु फरमाते कि इतना कसरत के साथ खून आता था कि जिसकी वजह से वो तख्त जो खांचा जो हुआ था, वो उस खांचा में जो पानी वगैरह होता था वो पानी पीला नजर आता था खून की वजह से जी। उसको فقالت पीला। فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرعين عن خالد
عن كرامة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والتسقط تحتها وهي تصلي. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक औरत ने एहतिकाफ किया तो उसको इस्तिहाजा था, इस्तिहाजा की वजह से वो खून आता रहता था, तो वो थारी जो थी या खांचा जो था उस खांचे में खून गिरता था और उस गिरने की वजह से वो खांचा में पीला नजर आता था। जी। حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن كرامة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. इस हदीस से भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से बाज़ को इस्तिहाजा का मर्ज था। जी। باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना बहुत ही तंगी का जमाना था, इस वजह से जो कपड़े हैज में पहनती थी वो वही कपड़े दूसरे दो तीन कपड़े तो वही नहीं थे। अभी तो लोगों के पास कपड़ों की फरावानी हो गई। बहरहाल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कपड़ा था, वो हैज में भी वही पहनती थी। कहा कि उसके ऊपर अगर खून वगैरह न लगा हो तो वो पाक है, पहनना जायज है, और अगर खून वगैरह लगा हो उतनी जगह को उसको धोकर साफ कर लिया जाए तो वो पाक है। जी। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن نجيح عن مجاهد قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते कि हम लोग के पास कपड़ों की फरावानी नहीं होती थी, बल्कि हमारे पास तो क्या है, एक ही कपड़ा हुआ करता था। उसी कपड़े को दिन में भी पहनते थे, उसी कपड़े को रात में भी पहनते थे, उसी कपड़े को तहारत में भी पहनते थे, उसी कपड़े को हैज की हालत में भी पहनते थे। فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فما صعدته بطهر. यानी अगर उसको खून वगैरह कोई लग जाता था तो उसको फूंक के जरिए से पहले उसको रगड़ कर साफ कर देते थे, फिर पानी के जरिए से उसको धो देते थे। जी। باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. अगर औरत गुस्ल कर रही है तो गुस्ल करने के वक्त अगर वो खुशबू को इस्तेमाल करे तो खुशबू को इस्तेमाल करना कैसा है। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़ फरमाते थे कि इस जगह पर वो हैज आता था, हैज गंदा होता है, उसको बदबू होती है, इस वजह से वो जगह गंदी और बदबूदार हो गई थी, लिहाजा अब उस जगह पर साबुन वगैरह लगाकर उस गंदगी वगैरह को दूर करना है। इस वजह से उस उसके मुतालिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी बात हजरत ने फरमाया कि अच्छी तरीके से याद रख लेना कि देखो, अगर औरत हालत हैज में जब गुस्ल करती है और गुस्ल करने के वक्त में उस जगह के ऊपर मुश्क वगैरह कुछ लगाती है जिसकी वजह से वो बदबू वगैरह दूर हो जाए, तो एक दूसरा फायदा भी उससे ये है कि सबूत नसब के लिए, सबूत वलद के लिए यानी बच्चे पैदा होने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हैज से फारिग होने के वक्त वो खुशबू का इस्तेमाल करे। बहरहाल यहाँ पर खुशबू के मुतालिक जिक्र करना है कि हैज के वक्त में खुशबू का इस्तेमाल करे। अब या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या था, किस तरीके से था, उसको जिक्र करते हुए फरमाते हैं हदसना حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج पहला أربعة मसला पहला मसला तो ये बताया कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक के लिए शौक करना जायज है। यानी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी के लिए शौक करते थे तो 3 दिन के लिए शौक करते थे, और शौक में जीनत वाली जो चीजें हैं, जीनत वाले जो कपड़े हैं, जीनत वाली जो अशिया हैं वो उसमें पहनी नहीं जाती। बहरहाल बगैर जीनत के हम रहते थे, और फिर उस सूरत में 3 दिन के बाद शौक नहीं किया जाता था। एक मसला तो ये हुआ। काला कुन्ना नन्हा, قالت كنا ننهى أن نعد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج फिर أربعة अगर أشهر. शौहर का इंतकाल हो गया हो तो शौहर के इंतकाल के वक्त अरबत अशहुर व अशरा, 4 महीने और 10 दिन, 4 तारीबार और 10 दिन, और 130 दिन क्या है हमको शौक करने का इज्जत गुजारने की इजाजत थी। जी। ولا نكتحل ولا نتطيب ولا अब نلبس. जब इज्जत गुजारते थे तो उसमें जीनत नहीं करते थे, इस वजह से कोहल यानी सुरमा नहीं लगाते थे, खुशबू नहीं लगाते थे, अच्छे रंगीन बेहतरीन उम्दा कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे।
إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہر کے متعلق جب کیا پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل وغیرہ کرتی تھی تو غسل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا حیض سے پاک ہونے کے وقت میں وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نزلة من قصف أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. من کشت اسفار کہتے ہیں ناخن کو، ناخن کی طرح ایک چیز کو لے کر کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ گندگی کو دور کیا جائے، یا وہ کپڑا جو ہے جو عورت کثرت کے ساتھ استعمال کرتی ہے اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، کھانا وغیرہ پکانے کے وقت میں ایک مستقل کپڑا ہوتا ہے جس کو کیا ہے وہ کھانا پکانے کے لیے برتن اٹھانے کے لیے یا وہاں استعمال کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے وہ نرم ہو گیا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ جگہ نرم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کپڑے کو جو کیا کثرت استعمال کی وجہ سے نرم ہو گیا تھا اس کی جگہ سے جس جگہ پر وہ خون لگا ہوا ہو، جس جگہ پر وہ دبا لگا ہوا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو کھرچ کر صاف کر دیا جاتا تھا اور پھر اس میں تھوڑی سی خوشبو لگا دی جاتی تھی ننہا جی کچھ وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. اور اسی طریقے سے ہم کو منع کیا گیا تھا عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ شریک ہونے سے۔ ٹرینیڈاڈ میں بارہا ہم نے دیکھا کہ وہاں جنازے میں دفن کرنے کے لیے بھی عورتیں آتی ہے، حالانکہ حدیث میں یہاں پر منع فرمایا گیا دیکھو اس جگہ پر ہے تمنا ننہا، ہم کو روکا گیا تھا جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے میں شریک ہونے سے منع فرمایا، اور یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ جنازے کو اٹھائے بھی، لے کر جائے بھی اور دفن بھی کرے، عورتوں کے لیے ذمہ داری نہیں ہے، اس وجہ سے عورتوں کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ جہاں پر عورتیں جاتی ہو وہاں کے علماء کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو سمجھائے اور عورتوں کو سکھائے کہ بھائی جنازے میں جانا۔ ہاں دوسری مرتبہ میں زیارت قبور ہے، زیارت قبور میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر شر و فساد نہ ہو، کیا کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو رواج وغیرہ کی، تو پھر اس وقت میں عورت قبروں کی زیارت کرنا چاہے تو قبروں کی زیارت کر سکتی ہے، تو قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن جنازے میں تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے عورتوں کو جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کو اٹھانا یا جنازے کو دفن کرنے کے لیے جانا مرد ہوتے ہوئے مرد کی ذمہ داری اور کے لیے جائز نہیں۔ کننا ننہا رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي کننا صلى الله ننہا عليه کے بعد کچھ، کننا ننہا کے بعد کچھ نہیں ہے۔ وسلم كنا ننهى عن اتباع الجنائز. ہاں ہم کو منع کیا گیا تھا اتباع جنائز سے، جنازے کے ساتھ جانے سے۔ رواہ رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثره. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیض یا نفاس وغیرہ سے عورتوں کے لیے غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ عورت اگر غسل کرنا چاہے تو اس صورت میں اس کو دل کرنا، ملنا اور مل مل کر کیا ہے دھونا، یہ کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے اور یہ اچھا ہے تاکہ اچھی طریقے سے وہ رہ جائے، حتیٰ کہ اگر کہیں خون لگ گیا ہو اور وہ سوکھ گیا ہو تو اس کو بھی کھرچ کر صاف کر دینا چاہیے، وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قالت تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت پوچھ رہی ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اور کنایہ میں اس کو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ایک ٹکڑا لے کر، ایک ناخن کا ٹکڑا لے کر، ایک اور مشک کا ٹکڑا لے کر، ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو صاف کر دے، اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے صاف کروں، اس وجہ سے وہ بار بار پوچھ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
मैं वहां बैठी हुई थी, देख रही थी, और मैं समझ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे हैं, लेकिन शर्म की वजह से तफसील से नहीं बता सके, तो मैंने उस औरत को अपनी तरफ खींच लिया और खींचने के बाद बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये है कि चमड़ा या कोई चीज मुश्क वाली अगर लो, और फिर उस सूरत में जो खून लगा हुआ है या जिस जगह पर खून सूख हो गया है, उसको इस तरीके से खुरच लो, धोकर साफ कर लो। जी। قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. حدثنا चल चल। حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. औरत जब गुस्ल कर रही है तो उस वक्त कंघी करना और बाल को खोलना, उसका क्या हुक्म है, उसको बताया गया है। जी। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهلكت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسوق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم हजरत تطهر. आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि हम तमत्तु किया था, लेकिन हम हमारे साथ हदी नहीं थी। जी। हदी होती है तो जब तक उसको हरम में ज़बह न किया जाए, वहां तक क्या है, वो एहराम से फारिग नहीं होता। जी। فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول हजरत الله. आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक जिक्र किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए आई तो उन्होंने एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद वो मौज़े सरफ तक गई तो वहां उनको हैज आ गया। अब वो हैज आ गया तो वो हैज क्या है, चला, आगे तक चला, यहाँ तक के अरफा की रात आ गई। तो अरफा की रात आ गई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक नहीं हुई। अब उनको ये हुआ कि अब मैं पाक नहीं होगी तो मैं तो हज भी नहीं कर सकूंगी। तो फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा को छोड़ दो। उम्रा का जो इहराम था उसका उम्रा क्या अफवाल नहीं कर सकी थी वो हैज की वजह से, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले ही हैज शुरू हो गया था और 5 6 7 दिन तक रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी तारीख को मक्का मुकर्रमा में पहुंचे थे। 5 6 7 3 दिन के बाद तो फिर क्या है, 7वीं तारीख हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्रे को छोड़ दो और हज का एहराम बांध दो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज का एहराम बांधा। और अफली और सब कुछ करने की इजाजत है, तवाफ करने की इजाजत नहीं। फिर जब वो पाक हो गई तो तवाफ भी कर लिया। बहरहाल इस तरीके से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हज हो गया। जी। हालत या रसूल अल्लाह। يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم तमत्तअतु। وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى यानी الله عليه हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने उम्रे का एहराम बांधा था तमत्तु का, लेकिन मैं तमत्तु में उम्रा नहीं कर सकी। वकाल लहा, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي अपने وأمسكي सर को खोल दो, कंघी कर लो, वंश की। وامسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن और जब ليلة. मेरा हज हो गया तो हज के बाद फिर जब वो लैलतुल हसबा में वापसी में मदीना मुनव्वरा जाने की जो रात थी, उस रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने भाई अब्दुर्रहमान को कहा, अपनी बहन को लेकर जाओ, उनका जो उम्रा का एहराम बाकी हुआ था, एहराम नहीं किया था, वो उम्रा उनको करा दो। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या है उम्रा का एहराम बांधा और क्या है रात ही रात उम्रा करके फारिग हो गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर मुलाकात के लिए फरमाया था उस जगह पर वो पहुंच गई। जी। فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصة فأمرني بنفس النعيم فكان عمرتي التي نسكت. باب वो تقضي المرأة. वो उम्रा
میں نے کیا وہ عمرہ میں نے ادا کیا جس عمرے کا میں نے احرام باندھا تھا اور عمرہ کر نہیں سکی تھی. جی. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حائضہ عورت حیض سے اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں میں اگر پانی پہنچ جائے تو پورے بال کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف جمع کے لیے ہے یا ہر وقت کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ حج کا جو اگر حج کا جو غسل ہوگا تو اس میں بالوں کو کھولنا ضروری ہے، پورے بال کو دھونا ضروری ہے. جی. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل فاني لولا اني اهديت لاهلكت بعمره. اگر میں ہدی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو میں بھی حلال ہوتا تھا، لیکن چونکہ میں ہدی لایا ہوں اور وہ ہدی کیا ہے مکہ مکرمہ میں ذبح کی جائے گی، وہاں تک میں عمرے سے فارغ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے میں تو فارغ نہیں ہو سکتا، تم لوگ عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائز فسقطت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حضرت حتى عائشہ کو کہا کہ تم نیا احرام باندھ دو اور یہ احرام حج کا احرام ہے اور حج کی نیت کر کے احرام باندھ دو اور حج کے لیے کام سارا کرو. جی. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصر كان معي أخي عبد لیلۃ الرحمن. الحصر اچانک 30 دن صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانا چاہ رہے تھے فجر کے بعد. وہ رات جو تھی اس رات میں حضرت عبد الرحمن کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے کیا ہے رات ہی رات میں عمرہ کیا اور عمرہ کر کے آ گئی. وہ أرسل مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ الباب منعقد کیا کہ مخلقۃ و غیر مخلقہ یعنی وہ بچہ جس کو پوری تخلیق اس میں پیدا ہو گئی ہو وہ بچہ پیدا ہو، یا غیر ناقص التخلیق ہو، یعنی کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو تام التخلیق یعنی پورا بدن بنا ہوا ہے اور پورے بدن کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کی پیدائش ہو اس کا حکم. اور غیر مخلقہ یعنی ناقص الخلق کا بعض مرتبہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، پاؤں نہیں ہوتا، یا بدن کا کوئی جز بنا ہوا نہیں ہوتا اور اس کو پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو غیر مخلقہ کہتے ہیں. دونوں کا حکم کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ والوں نے رحم کے اوپر بھی ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے بھی مختلف فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، حفاظت کے لیے، سوال جواب لکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے. بہرحال انسانوں کی سی فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے. خیر بہرحال یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آدمی مرد بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد منی کا خروج ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس وقت اس نے جو جمع کیا ہے اس سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہے یا اولاد پیدا کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں فرماتے ہیں کہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہے تو پھر اس منی کو وہاں رہنے کی یا ٹھہرنے کی یا علوق کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ سارا کا سارا پھر نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس منی کے ذریعے سے یا اس دخول کے ذریعے سے بچہ پیدا کرنا مقصود ہے تو پھر اس صورت میں وہ جرثومہ ایگز کے ساتھ مل جاتا ہے اور پیدائش شروع ہو جاتی ہے. وَقَّلَ بِالرَّحْمِ ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا. اللہ تعالیٰ نے موکل کیا ہے فرشتے کو رحم کے ساتھ اور وہ کہتا ہے یقول یا رب نطفة یا رب علقة یا رب مضغة.
آ جانے وہ فرشتہ اب اس کی نگرانی پر رہتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ اس میں وہ تصرف وغیرہ کیا, جہاں نہ باپ کا ہاتھ پہنچتا ہے نہ ماں کا ہاتھ پہنچتا ہے, کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا, بس اللہ جل جلالہ ومن والہ اس بچے کی پیدائش کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یا اللہ اب یہ کیا خون بن گیا, یا اللہ یہ اب گوشت بن گیا, یا اللہ اب یہ لوٹھڑا بن گیا, یا اللہ اب یہ کیا ہے بدن بن گیا. اس طریقے سے فرشتہ کہتا رہتا ہے. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد. اور جب وہ ساری چیزیں پورا بدن پوری باڈی جب بدن بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ فرشتے وہاں پر کرتا رہتا ہے. مذکر ہو تو مذکر, مؤنث ہو تو مؤنث. اذکر ام انثی شقي أم سعيد. یعنی جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تب وہ فرشتہ اس کی تقدیر کو لکھتا ہے. 4 چیزیں لکھی جاتی ہے, سعید ام شقی. اور اس صورت میں کیا ہے پھر جو لکھا جاتا ہے کتنا زندہ رہے گا, کتنا اس کی مدت حیات کتنی ہوگی, کتنی سانسیں لے گا, وہ سارا لکھا جاتا ہے. کھائے گا کیا, پیے گا کیا, حلال حرام جو بھی لکھا جاتا ہے وہی پھر دنیا میں آتا ہے تو وہی ملتا ہے اس کو. اور سعید کمر رزق کو, وما الرزق وما الأجل. اور اجل اس کی مدت کیا ہے, بس جو مدت لکھی گئی ہے اس مدت میں پھر 1 سیکنڈ کی زیادتی نہیں ہوتی اور 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا بیماری کی وجہ سے مر گیا, نہیں, وہ مر گیا تو اپنی حیات کو پورا کیا اس وجہ سے مرا. بیماری تو ایک اس کے لیے سبب بن گئی. جی. قال فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حالت حیض میں حج کا یا احرام کا عمرہ کس طریقے سے, احرام کس طریقے سے باندھے. تو اس صورت میں اس وقت جو احرام باندھا جائے گا اس پہ غسل کیا جائے گا. یہ غسل طہارت کا غسل نہیں ہے بلکہ نظافت کا غسل ہے. اس وجہ سے حائضہ عورت کے لیے بھی اس وقت میں غسل کرنا احرام باندھنے کے لیے یہ مسنون ہے. جی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم جب بعمرة ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سارے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی جن لوگوں کے پاس ہدی کے لیے جانور نہیں ہے, بغیر ہدی کے ہے, انہوں نے احرام باندھا ہے, چاہے احرام حج کا باندھا ہو چاہے احرام عمرے کا باندھا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی زمانے جاہلیت میں عمرہ کرنے کو حالت احرام کے حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھا کرتے تھے. اس برائی کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کے سب عمرہ کرو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ. 4 تاریخ کو پہنچے تھے مکہ مکرمہ میں. 5, 6, 7 اور 8 کو تو مینا جانا ہے, تو 7 تک یعنی 3 ہی دن باقی رہ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا بھاری لگا کہ 3 دن کے بعد تو پھر حج کا احرام باندھنا ہی باندھنا ہے. اب 3 دن کے لیے نئے احرام باندھنے کی کیا ضرورت ہے, اسی احرام کو باقی رکھتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ حالت حج اشہر الحج میں عمرہ کرنے کو یہ افجر الفجور سمجھتے تھے. اس عقیدے کو دور کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو مجبور ہوں, ہدی لے کر آیا ہوں, اس وجہ سے میں تو حلال نہیں ہو سکتا, مگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگوں کو یہ بھاری پڑتا ہے تو میں بھی وہ عمرہ کے لیے جانور لے کر نہ آتا اور تمہارے ساتھ میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احرم بعمرۃ, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم تو بعمرة حلال ہو جائے گا. من احرم بعمرۃ,
ومن أحرم بعمرة وأهدى ہدی لے کر آیا ہے فلا يحل حتى يحل تو نحر هدي. وہ حلال نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ عمرہ کر کے حلال نہ ہو جائے، بلکہ عمرہ کرنے کے بعد بھی وہ احرام اس کا باقی رہے گا حتى يحل نحر هديه. ومن أحل بحج فليتم حجه. قالت فحجت حضرت فلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف سے ہی حج میں کیا ہو گئی تھی، حیض میں مبتلا ہو گئی تھی، 3 دن 4 دن تو میرے ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ پہنچی تو بھی میں حج میں تھی، حیض میں تھی، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. فلم ازل حائزن فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني النبي صلى اب الله عليه آخری وسلم. دن آ گئے، ہم عمرہ نہیں کر سکتی تھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور کیا ہے، عمرہ کو چھوڑ دے اور حج کا احرام باندھ لے، ورنہ تو کیا ہو جائے، حج بھی رہ جائے گا اور عمرہ بھی رہ جائے گا. جی فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتصت وأهل بالحج وأترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. وبعث یہاں تک معي. کہ میں نے اپنے حج کو پورا کر لیا، اور حج کو پورا کرنے کے بعد جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے جا کر تنیم سے احرام باندھ کر لاؤ اور ان کو عمرہ کرا دو. جی فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرة من التنعيم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ حیض کا جو خون آتا ہے اس میں عورت کا جو مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے اعتبار سے اس خون کے کلر میں فرق ہوتا ہے، طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے. اس خون میں کسی کو مٹی والا خون آتا ہے، کسی کو بلو قسم کا خون کلر آتا ہے، کسی کو کچھ آتا ہے، کسی کو کچھ آتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ سرخ ہونا ضروری نہیں، سرخ کے علاوہ اگر دوسرے قسم کا بھی اگر خون آتا ہے تو وہ حیض کا سمجھا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو جو حیض آتا تھا تو بعض مرتبہ وہ اخیر میں کیا ہے وہ خون کا کلر بدل جاتا تھا یا تو ذرا سا پیلا کلر رہ جاتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کرسف بھیجتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب تک کہ یہ کپڑا بالکل صاف نہ رہے وہاں تک جو بھی کلر ہو سب کا سب ہے سمجھا جائے گا. تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ خون جو بھی کلر کا ہے وہ سب کا سب کیا ہے کا شمار کیا جائے گا. حتیٰ ذرا قصۃ البیضاء یا جو کپڑا وغیرہ رکھا گیا ہے وہ بالکل سفید ہو، ایک تو یہ ہے، یا دوسرا ہے کہ اخیر میں کچھ چکناہٹ ایسی نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کپڑے کے اوپر یا جو چیز اس نے رکھی ہے اس کے اوپر وہ سفید ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب حیض ختم ہو گیا. جی تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن النساء حضرت يدعون بالمصابيح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں بھیجا کرتی تھی اور رات کو وہ بھی کیا ہے آتی تھی تو اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا وہ کرسف یا وہ چیزیں وہ بھیجا کرتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مسائل کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک عورت آئی اور آ کر اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کیا ہے ایپل پھینک دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر چھری منگائی اور چھری منگانے کے بعد اس کو کاٹا اور وہ پھینک دیا. لوگ تعجب میں پڑ گئے کیا ہوا،
यहाँ उस औरत ने सवाल भी पूछा, इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सवाल भी समझ गए और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब भी दिया, और वो औरत इतने समझदार थी कि वो जवाब भी समझ गई। यानी मुझे ग्रीन कलर का ये खून आ रहा है, हजरत उमर फारूक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने वो काट कर बता दिया कि ला हत्ता तराज, यहाँ तक के तू देखे पल बयादुल खालिस, सफेदी जो अंदर से सफेद निकला, इस तरीके से जब सफेदी निकलेगी उस वक्त हैज खत्म होगा जी। تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة यानी فدعي. ये जो इस्तिहाजा का जो खून है वो एक रक्त का खून है, हैज का खून नहीं है, यानी वो रहमदानी में से नहीं आता वो जी। فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لي عائشة رضي الله عنها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ पर एक मसला बताया कि हालत है नमाज जो है वो नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए तहारत चाहिए और हैज की वजह से तहारत नहीं है। इस वजह से गोया के औरत के ऊपर नमाज ही फर्ज नहीं होती, नमाज की अहल ही नहीं है वो, नमाज के अहल न होने की वजह से उसके ऊपर नमाज नहीं है, और जब वो हैज खत्म हो जाएगा तो फिर उस नमाज की कज़ा भी नहीं है। इससे पहले रोजा का मसला आया था, वहां पर मैंने दो चीजें तुम्हारे सामने जिक्र की थी कि हजरत हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जब दुनिया में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर हैज मुसल्लत किया। जब हैज मुसल्लत किया तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं अल्लाह से पूछ कर बताऊंगा। फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फदई सलात, नमाज छोड़ दे, नमाज नहीं है। तो जिसका हक था यानी अल्लाह ताला का नमाज का, साहिब हक ने हक को माफ कर दिया, इस वजह से अब उसकी कजा भी नहीं है और अदा भी नहीं, अदा तो नहीं नापाक होने की वजह से, लेकिन कजा भी नहीं है। और एक दूसरी वजह अकली जो बताई थी वो ये है कि हैज के दिनों में अगर वो नमाज कजा को फिर पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम हमारे यहाँ 10 दिन हैज के अक्सर दिन है, तो 10 दिन की नमाजें 50 नमाज लाए पाँचे 50 नमाजें और इसको पढ़नी पड़ेगी, और जो फर्ज नमाजें हैं वो तो पढ़नी पढ़नी है, तो मशक्कत होगी। और ला मशक्कत फिल इस्लाम, या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की कजा को माफ कर दिया। और रोजा जो है, और रोजा तो 10 रोजे होंगे या होंगे, और 12 महीने में या 11 महीने में उसको पूरा कर देना, आइंदा रमजान तक में पूरा कर देना ज्यादा मशक्कत और तकलीफ की बात नहीं है, इसलिए रोजे की कजा करने का हुक्म है, नमाज के रोजा करने का हुक्म नहीं है। या दूसरी वजह ये बताई थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रोजे रोजे के सिलसिले में तो अल्लाह तबारक व तआला, नमाज के सिलसिले में अल्लाह तआला ने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। रोजे के सिलसिले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से नहीं पूछा, बल्कि खुद ही कयास करके मना फरमा दिया। तो इस वजह से साहिब हक ने हक माफ नहीं किया था, इस वजह से उसको रोजा की कजा करनी पड़ेगी। बहरहाल रोजा की कजा करनी पड़ेगी। ला तक़ज़िल हाइज़ सलात, नमाज की कजा वाजिब नहीं है, कजा भी करना नहीं होगा। हाँ, मुअतज़िली हज़रात की राय है, वो इसको समझे सोचते थे कि कजा करनी चाहिए, इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अहरूरियतुन अन्ते,
تو हरूरी जगह का नाम है। वहाँ के लोग क्या है, ज्यादातर मोतजिली थे, इस वजह से कहा तो मोतजिली है। जी। काला जाबिर। قد كنا نحيز مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها ایک عورت آئی اور آ کر اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، قالت أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت قد كنا یعنی جو یعنی ہمیں مکلف ہے، ہم میں سے کوئی کہ جو پاک ہو جائے تو وہ نماز ہم واپس پڑھیں، یعنی حالت حیض میں جو نماز چھوڑی ہے اس نماز کو ہمیں قضا کرنی ہوگی۔ اذا طہورت، فقالت أحرورية أنت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو حروری ہے کیا؟ یعنی حروری عورتیں جو تھی وہ معتزلی تھی، خارجی تھی، وہ اس قسم کے مسائل بیان کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے کہا حروریت انتے۔ قد كنا نحيز مع النبي صلى پھر الله اس عليه کے وسلم. بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کیا ہے حیض آتا تھا، اور حیض آنے کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتی تھی، اور جب پاک ہو جاتی تھی تو پاک ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو ہمیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ اب تم لوگ اتنے متقی پرہیزگار آ گئے کہ اس چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی پھر پڑھنے کا حکم دے رہی ہو۔ قال كنا نحیض قد كنا نحيز مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. فلا باب نفعل، ہم کرتے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم تو یہ ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ چلو بھائی بس کرتے ہیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ جی کچھ کھانے کا دوسرا ارادہ؟ سوال اس کے ساتھ دوسرا سوال ہوگا، وہی میں پوچھ رہا ہوں، دوسرا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تو تتمہ کیا ہے، مقدمہ ہے۔ جی لوگ جی آپ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ ارادہ نہیں اچھا بنا، ہے۔ ارادہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ قیامت کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں پھر ارادہ کیا؟ ارادہ 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 کب کیا؟ ارادہ کیا مکمل الفاظ کہو پورا۔ ارادہ نہیں بنا ہے ابھی۔ اچھا ابھی تو کل داؤد بھائی کا فون آیا تھا کہ امتحان کے لیے سوالات بھیج دو۔ کوئی امتحان ہو رہا ہوگا تمہارا؟ نہیں اسماعی کا امتحان آ گیا ہے۔ آ گیا اگلے امتحان کب؟ اگلے مہینہ 24 تاریخ کو چھٹی ہے۔ 24 تاریخ کو چھٹی ہے، 4 جی تاریخ تک۔ جی اچھا ہمیں بھی کش ہو جاتا ہے، اور کیا۔ اب گل جاؤ گے پھر میرے خیال سے؟ نہیں، یا بارش زیادہ ہے تو نہیں جاؤ گے؟ تبھی بارش قریب قریب زیادہ ہے تو بارش زیادہ ہے تو نہیں جاؤ گی؟ سب قریب کے ہی ہے، 2-3 بچے صرف دور کے ہے، ہاں؟ سب قریب کے ہے، گجرات اور مہاراشٹر کے بچے ہیں، 2-3-4 بچے دور کے صرف۔ یار